بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اصول شاشی کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اصول شاشی کو پڑھنے کا طریقہ ہمارا کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ترکیب، اور ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا، اور آخر میں اس عبارت کی وضاحت ہوگی۔ تو اصول شاشی کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے مصنف کے حالات زندگی، اور دوسری چیز ہے اس فن کی تعریف، اور تیسری چیز ہے اس علم کا موضوع، اور چوتھی چیز ہے اس علم کی غرض و غایت، اور پانچویں چیز ہے اس علم کی تدوین۔ تو پہلی چیز ہے اصول شاشی کے مصنف کے حالات زندگی، کہ اصول شاشی کے مصنف نے اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ بعض حضرات ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے کام کر جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی شہرت کو پسند نہیں فرماتے، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ اصول الشاشی کے مصنف کا نام کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اس کتاب کے مصنف کا نام اسحاق بن ابراہیم بتایا ہے، اور اسی طرح بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے مصنف کا نام نظام الدین شاشی ہے۔ اور مصنف کو شاشی اس لیے کہتے ہیں کہ شاش ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جو مصنف کا وطن اصلی تھا۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شاشی کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو قبر انور ہے یہ مصر کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس علم کی تعریف، تو یہ علم ہے اصول فقہ۔ تو اصول فقہ کی دو اعتبار سے تعریف کی جاتی ہے، تعریف اضافی کے اعتبار سے اور تعریف لقبی کے اعتبار سے۔ تو تعریف اضافی کہتے ہیں کہ مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ کی جائے، یعنی اصول یہ ایک الگ لفظ ہے، اور فقہ یہ الگ ہے کہ اصول کی الگ تعریف کی جائے اور فقہ کی الگ تعریف کی جائے۔ تو اصول ہے یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں کہ وہ کہ جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے، جیسا کہ دیوار ہے، یہ چھت کے لیے اصل ہے کہ دیوار کے بغیر چھت یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی تعریف مضاف کی، اور مضاف الیہ یعنی فقہ کی تعریف ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی ہے جاننا، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ اور اس کے بعد اصول فقہ کی تعریف لقبی ہے۔ تو تعریف لقبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی اکٹھی تعریف کی جائے۔ تو ان دونوں کے مجموعے کی تعریف ہے کہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے مجتہد ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کا استنباط کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اصول فقہ کا موضوع۔ تو اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ اس کا موضوع صرف دلائل ہیں، اور دوسرا قول ہے کہ صرف احکام ہیں، اور تیسرا جو قول ہے جو کہ راجح بھی ہے وہ یہ ہے کہ دلائل اور احکام کا مجموعہ اس کا موضوع ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اصول فقہ کی غرض و غایت۔ تو غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اصول فقہ کی تدوین کب ہوئی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اور صحابہ کے دور میں اصول فقہ کے قواعد جو معروف اور مشہور تھے، لیکن اس دور کے اندر یہ اصول فقہ کے جو قواعد ہیں یہ کسی کتابی شکل میں ان کو تدوین نہیں کیا گیا،
اور صحابہ کا دور گزرنے کے بعد فقہا مجتہدین نے اپنے طرز اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا، اور ان مجتہدین میں سے امام اعظم بھی ہیں جن کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ تو انہوں نے بھی فقہ کی تدوین کے وقت اصول فقہ کی بھی بنیاد قائم کی، اور مجتہد کے لیے اصول و ضوابط کے بغیر اجتہادی مسائل بیان کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے اصول فقہ پر کتابیں لکھیں، اور پھر اس کے بعد امام شافعی نے اصول فقہ میں ایک رسالہ تصریح فرمایا۔ پھر امام شافعی کے بعد علماء نے اصول فقہ پر مختصر اور مطول کتابیں لکھیں، اور علماء اسلام نے جو اس فن میں بے شمار کتابیں تحریر کی، ان میں سے چند کتابیں ایسی ہیں کہ جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تو ان میں سے حسامی ہے، اور اسی طرح توسی تلوی ہے، اور نور الانوار ہے، اور اصول شاشی ہے۔ تو یہ تھی چند چیزیں کتاب کے متعلق۔ اب کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ وبعد فإن أصول الفقه أربعة: كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام۔ اور عبارت کے بعد ترکیب، ترجمہ اور وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تو الحمد یہ مبتدا ہے، لام جار، اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے، الذی اسم موصول، اعلی یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی، مزید فعل ناقص واوی اسباب افعال ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، منزلۃ یہ مضاف، المؤمنین یہ مضاف الیہ ہے، مضاف پر مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہے، اعلی فعل کا، با جار ہے، اور کریم خطابہ تو اصل میں یہ تھا بخطابہ الکریم کہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ تو اصل عبارت کے اعتبار سے ہم ترکیب کریں گے کہ خطاب یہ مضاف، حاضم یہ مضاف الیہ، مضاف پر مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف ہے، الکریمی یہ صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا، اعلی فعل کا، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ الذی سے موصول کا صلہ، اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر اللہ اسم جلالت موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابت ان کا، ثابت اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور معناً انشائیہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے معزز خطاب کے سبب مومنین کے مرتبے کو بلند کیا۔ اور مصنف سب سے پہلے بسم اللہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، قرآن پاک کی اتباع کرنے کی وجہ سے کہ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ذکر کی گئی، اور حدیث مبارکہ کی اتباع بھی مصنف نے کی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے اور وہ بے برکت ہوتا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ ذی شان کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بھی بے برکت اور مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان دو حدیثوں کی اتباع کی وجہ سے مصنف پہلے بسم اللہ لے کر آئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ تو اس عبارت میں حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، چاہے وہ نعمت کے قبیل سے ہو یا نہ ہو،
لیکن شرط یہ ہے کہ تعظیم کے طریقے پر ہو۔ اور عبارت میں لفظ اللہ بھی استعمال ہوا ہے، تو لفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور کمال کی تمام صفات کو جامع ہے۔ اور الحمد پر جو الف لام ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ اس پر جو الف لام ہے یہ جنسی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الف لام استغراقی ہے۔ اور اگر الف لام جنسی لیں تو مطلب بنے گا حقیقت حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر الف لام استغراقی لیں تو ترجمہ بنے گا حمد کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اعلیٰ منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، تو اس عبارت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اپنے معزز خطاب کے ذریعے بلند کیا، یعنی جس خطاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو پکارا ہے، اس خطاب کے ذریعے جو کافر لوگ ہیں ان کو نہیں پکارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ایک معزز خطاب ہے، تو اس معزز خطاب کے ذریعے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کافر لوگ ہیں ان کو نہیں پکارا، بلکہ اور کافروں کے لیے یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین کفروا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الکافرون۔ اور مومنین سے مراد وہ مومنین ہیں جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں، اور کریم ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا نفع اور خیر زیادہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے کتاب کریم، رزق کریم، اجر کریم وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي کتابہ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی، اور رفع یہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور درجاتہ یہ مضاف العالمین یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ رفع کا مفعول بھی ہے۔ باجار معانی یہ مضاف، کتابی یہ مضاف الیہ مضاف، حازم یہ مضاف الیہ، تو کتابی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معانی کا مضاف الیہ، معانی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ باجار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف العقب بن جائے گا رفع فعل کا، تو رفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف العقب سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ لفظاً اور معنی انشائیہ۔ ترجمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے معانی کے سبب علماء کے درجے کو بلند فرمایا۔ اور اگر اس واو کو عاطفہ کی لیں تو پھر رفع جو ہے تو اس کا عطف ہوگا اعلیٰ پر، یعنی مصنف نے پہلے عمومیت کو ذکر کیا اور اس کے بعد خصوصیت کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی مصنف پہلے مطلقاً مومنین کو ذکر کیا اور اس کے بعد مومنین میں سے جو خاص قسم کے لوگ ہیں یعنی علماء ان کو ذکر کیا۔ اور اس عبارت میں جو علماء کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد مطلقاً علماء نہیں ہیں، بلکہ وہ علماء مراد ہیں جو قرآن پاک کے معانی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ان کو علماء کہا گیا، اور جو علماء قرآن پاک کے معانی نہیں سمجھتے تو ان کو شریعت میں عالم نہیں کہا جاتا۔ اور مصنف کی یہ جو عبارت ہے وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، تو اس عبارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اور اس کے بعد ہے وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی، اور خصہ یہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو المستنبطین یہ اسم فاعل اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہے، اس سے پہلے مرفوع مقدر ہے الرجال، اصل عبارت ہے وَخَصَّ الرِّجَالَ المستنبطین،
تو مصوصف مل کر یہ ذوالحال ہے، من جار ہم ضمیر یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتین کا، تو ثابتین اس میں فاعل اور اس کے اندر ہے ہم ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خصہ کا مفعول بھی ہے۔ اور باجار مزید جو ہے تو یہ مصدر مضاف الاصابت، یہ معطوف لے وعرفت و ثوابی، یہ مضاف حاضم، یہ مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر پیچھے معطوف لے بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر یہ مزیدی کا مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا خصہ فعل کا، تو خصہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء میں سے مستنبطین لوگوں کو خاص کیا درستگی کے زیادتی کے ساتھ اور اپنے ثواب کی زیادتی کے ساتھ، اور مستنبطین سے مراد مجتہدین ہیں۔ تو مجتہدین کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نصوص اور قیاس سے مسائل کو نکالنے میں اپنی ساری طاقت صرف کریں، تو ان کو مجتہدین کہتے ہیں۔ اور مصنف عبارت لے کر آئے بھی مزید الاصابتی، یعنی حق اصابت کی زیادتی کے ساتھ، تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مجتہدین سے جو خطا ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے اور درستگی یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے مصنف نے یہ عبارت لے کر آئے بھی مزید الاصابتی، اور مصنف ثواب ہی عبارت لے کر آئے، اس کی غرض مصنف کی یہ ہے کہ جو مجتہدین ہیں ویسے تو ان سے خطا بہت ہی کم ہوتی ہے اور درستگی یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اگر ان سے کبھی کبھار خطا ہو جائے تو پھر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر درستگی ان کو حاصل ہو تو پھر ان کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد والصلاۃ علی النبی و صحابہ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے اور اس کو استئنافیہ بھی بنا سکتے ہیں، بہتر ہے اس واو کو استئنافیہ لیا جائے۔ الصلاۃ یہ مبتدا ہے، علی جار النبی یہ معطوف لے وعرفت فصحابی یہ مضاف حاضم یہ مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر یہ معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا نازلہ تن کا، نازلہ تن اس میں فاعل اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ، اور رحمت کاملہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے صحابہ پر۔ اور یہ جو عبارت ہے والصلاۃ علی النبی و صحابہ، تو اس عبارت کی 3 غرضیں ہیں کہ مصنف اس عبارت کو اس لیے لے کر آئے تاکہ قرآن پاک کی اس آیت صلو علیہ وسلم تسلیما، تو اس آیت پر عمل ہو جائے، تو اس لیے مصنف والصلاۃ علی النبی و صحابہ عبارت لے کر آئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مسائل شرعیہ کے قواعد کو واضح کرنے والے ہیں۔ یا مصنف اس لیے عبارت یہ لے کر آئے تاکہ حمد کی تکمیل ہو سکے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہیں، کیونکہ جب مصنف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ مصنف علی الواسطہ صلاۃ کا بھی ذکر کیا، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہو جائے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی۔ یا یہ ہے کہ مصنف اس عبارت کو اس لیے لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کرامات کے ساتھ خاص کیا، کہ ان کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ اور اس عبارت میں صلاۃ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد
کامل رحمت ہوتی ہے، اور اگر انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف ہو تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے، اور اگر پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے۔ اور اس عبارت میں نبی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن بعض حضرات رسول اور نبی میں فرق بیان کرتے ہیں کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو، اور اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت سے نوازا ہو، اور نبی یہ عام ہے، چاہے اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کی یہ نبی تبلیغ کرتا ہے۔ اور اس عبارت میں اصحاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اصحاب یہ کس کی جمع ہے، تو اس کے بارے میں چند قول ہیں۔ پہلا یہ قول ہے کہ اصحاب یہ جمع ہے صاحب کی، جیسا کہ اطہار یہ جمع ہے طاہر کی، اور دوسرا قول ہے کہ اصحاب یہ جمع ہے صاحبن کی، جیسا کہ انہار یہ جمع ہے نہرن کی، اور تیسرا قول ہے کہ اصحاب یہ جمع ہے صحیبن کی، جیسے اشراف یہ جمع ہے شریفن کی، اور چوتھا قول ہے کہ اصحاب یہ جمع ہے صاحبن کی، جیسا کہ انمار یہ جمع ہے نامرن کی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں وفات پائی ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، تو اس کے شروع میں جو واو تھی یہ واو عاطفہ کی ہے، اور السلام یہ مبتدا علی جار ہے، ابی یہ مضاف، حنیفہ یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف الیہ ہے، واو ابی یہ مضاف، حازم یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ ثابتن کا ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا اسم اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ: اور سلام ہو ابو حنیفہ پر اور آپ کے احباب پر۔ اور مصنف نے امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب پر سلام اس لیے بھیجا کیونکہ امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے اصول فقہ کو مدون فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے جو احباب ہیں انہوں نے، اور احباب سے مراد ہے آپ کے شاگرد ہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر وغیرہ، اور آپ کے استاد ہیں، اور آپ کے ہم عصر علماء مراد ہیں۔ نبی کے علاوہ صلاۃ السلام بھیجنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ درود و سلام بھیجنا یہ مکروہ ہے غیر نبی پر، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں پر صلاۃ السلام بھیجنا یہ حرام ہے، اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً اور استقلالاً یہ جائز نہیں ہے، ہاں اتباعاً یہ جائز ہے۔ تو یہاں پر اس طرح ہی ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا گیا، تو اس کی اتباع میں امام اعظم اور آپ کے احباب پر سلام بھیجا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے امام اعظم پر سلام بھیجا ہے، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں۔ اور اس کے بعد وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامۃ والقیاس، اور اس کے شروع میں جو واو تھی یہ واو استنافیہ ہے، اور بعد جو ہے تو اس سے پہلے اما مقدر ہے، اصل عبارت ہے وَأَمَّا بَعْدُ، اور اما جو ہے یہ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ کے معنی میں ہے، تو مَهْمَا جو ہے یہ مفعول فی مقدم میں شرط ہے، اور یکون یہ فعل ناقص اس کے اندر
ہوا ضمیر اس کا اسم اور من شین یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا. ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر فی الناقص کی خبر فی الناقص اپنے اسم اور خبر و مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے. اور بعد جو ہے تو یہ مفعول فی ہے. ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر اول ہے اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہے ھذا اور فا جزائیہ ہے اور ان حرف شرط ہے اور اصول یہ مضاف الفقہ یہ مضاف 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 سے مل کر یہ انا کا اسم ہے. اربعۃ یہ مبدل منہ ہوا ہے اور کتاب یہ مضاف اللہ اسم جلال یہ ذوالحال تعالی یہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر ذوالحال کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کتاب کا مضاف الیہ کتاب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف الیہ ہے. وارف عطف اور سنت یہ مضاف رسول یہ مضاف الیہ مضاف حازم یہ مضاف الیہ تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ سنت کا مضاف الیہ سنت مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف اول. وارف عطف اور اجماع یہ مضاف الامت یہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ثانی ہے. اور وارف عطف القیاس یہ معطوف ثالث ہے تو معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہے مبدل منہ کا بدل مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ انا کی خبر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو کر یہ خبر ثانی ہے. تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی ہو کر یہ جزا ہے تو شرط مقدر اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. ترجمہ اور حمد و صلات کے بعد بے شک کے فقہ کے اصول 4 ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے اور امت کا اجماع اور قیاس. اور بعدو کے اعراب کی 3 حالتیں بنتی ہیں کہ 2 حالتوں میں یہ معرب ہوتا ہے اور ایک حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے کہ اگر اس بعدو کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ معرب ہوگا اور اگر یہ لفظوں میں اس کا مضاف الیہ موجود نہ ہو یعنی محذوف ہو تو اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. یا تو مضاف الیہ جو محذوف ہے یہ نسین منسین ہوگا یعنی پتہ ہی نہیں ہے کون سا اس کا مضاف الیہ ہے یا یہ ہے کہ منوی طور پر یعنی نیت کے اندر موجود ہے کہ اس کا فلاں مضاف الیہ محذوف ہے. تو اگر یہ نسین منسین ہے یعنی پتہ ہی نہیں ہے اس کا مضاف الیہ کون سا ہے تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا. اور اگر اس کا مضاف الیہ نیت میں موجود ہے یعنی منوی طور پر محذوف ہے تو اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوگا. اور یہاں پر بعد جو ہے یہ مبنی بر ضم ہے اس لیے کیونکہ اس کا مضاف الیہ نیت میں موجود ہے اور وہ ہے حمد اور صلات. اور اس کی اصل عبارت یہ بھی بن سکتی ہے اذا فرغت من الحمد والصلاۃ فاقول ان اصول الفقہ 4 کہ جب میں حمد اور صلات سے فارغ ہوا تو میں کہتا ہوں کہ بے شک کے فقہ کے اصول 4 ہیں. تو اس عبارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کا ذکر ہوا ہے. تو قرآن کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی حدیث ہے. تو حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل اور تقریر کو. اور امت کا اجماع تو اجماع کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے ہر زمانے کے علماء کسی حکم پر متفق ہوں. اور قیاس کہتے ہیں کہ حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی علت متحدہ کی وجہ سے. اور کتاب اللہ سے مراد پورا قرآن نہیں ہے بلکہ 500 آیات ہیں کہ جن کے ساتھ احکام متعلق ہوتے ہیں. اور اسی طرح سنت یعنی حدیث سے مراد تمام احادیث نہیں ہیں بلکہ وہ احادیث ہیں کہ جن کے ساتھ احکام متعلق ہوتے ہیں تو وہ ہے 5 لاکھ احادیث. اور الامتی جو ہے تو اس پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے یعنی ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے.
اور اس کے بعد ہے فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو یہ فا نتیجہ ہے، لا بدہ تو لا جو ہے تو یہ لا نفی جنس ہے، اور بدہ اس کا اسم ہے، من جار البحث یہ مصدر ہے، فی جار کلی جو ہے تو یہ مضاف، اور واحدین جو ہے تو یہ موصوف ہے، من جار حاضی یہ موصوف الاقسام یہ صفت موصوف سے تو مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتین کا ثابت اس میں فاعل اس کے اندر ہے، وزن اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت موصوف سے تو مل کر یہ کلی کا مضاف الیہ، کلی مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا البحثی مصدر کا۔ تو البحثی مصدر ہے، اپنے ظرف لاغ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اس کے اندر ہوا، اسم اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور لام جو ہے یہ جارہ ہے، اور اس کے بعد ان ناصبہ مقدر ہے جو کہ موصول عرفی ہے، اور یعلم یہ فعل مجہول ہے، با جار ذالک یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا، یعلم فعل مجہول کا، طریق یہ مضاف، تخریجی یہ مضاف الیہ، مضاف الاحکام یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ طریق کا مضاف الیہ، طریق مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب الفاعل ہے فعل مجہول یعلم کا، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر ناصبہ موصول عرفی کا صلہ، ان ناصبہ موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر باطویل مفرد ہو کر یا مصدر کی طویل میں ہو کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتن کا، تو ثابت اسم فاعل اور اس کے اندر وزن اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے، اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہے ھذا، اصل عبارت ہے ھذا لیعلم، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ تو لہٰذا ضروری ہے بحث کرنا ان اقسام میں سے ہر ایک کے بارے میں سے، تاکہ اس بحث کے ذریعے احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اور اس عبارت کے اندر مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیچھے جو 4 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت اور قیاس ہے، تو ان قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ احکام کی تخریج و استنباط کا طریقہ اس بحث کے ذریعے معلوم ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔